جو سیاسی اور آئینی بحران ہے وہ ختم ہو گیا یا مزید بڑھ رہا ہے؟ دعا دیکھیں، جو ہمارے ہاں جو آئین کا سیلینٹ فیچر ہے وہ ہے پارلیمانی جمہوریت۔ اب پارلیمانی جمہوریت جو ہے وہ پارلیمان اور صوبائی اسمبلیوں کے بغیر اس پارلیمانی جمہوریت کا تصور جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اب اسمبلیوں کے لیے اور پارلیمان کے لیے جو ہے وہ انتخابات کا ہونا ضروری ہے، اور انتخابات کا جو ہے وہ آئین میں ایک طریقہ طے کیا ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ سیاسی جماعتیں، یہ سب سیاسی جماعتیں، ان کو ایون کل جو ہے سپریم کورٹ نے ان کو ٹائم دیا، ان کو موقع دیا کہ بیٹھ کے آپ آپس میں یہ بات طے کریں، لیکن یہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے۔ اب میرے خیال میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ نہ عمران خان کی جیت ہے، نہ وہ پی ڈی ایم کی یا جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں ان کی ہار ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ ملک میں یہ آئین کی جو ہے جیت ہے، یہ آئین کی بالادستی کی جیت ہے۔ اب یہاں پہ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ جی میں نے انتخابات نہیں کرانے، اور جیسے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی مریم نواز صاحبہ نے ایک جلسے میں یہ کہا کہ جی پہلے نواز شریف صاحب کو جو ہے ان کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے اس کو جو ہے وہ انڈو کیا جائے، اور جو عمران خان صاحب کو جو سو کالڈ ان کا انصاف ہے اس کے کٹہرے میں لایا جائے، اس کے بعد انتخابات ہوں گے۔ تو یہ میرے خیال میں جمہوری سوچ رکھنے والے اور جمہوریت پسند سیاسی جماعتوں کی سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے، بیکاز یہ ایک آمرانہ سوچ ہے۔ جیسے ضیاء الحق صاحب نے 90 ڈیز میں الیکشن کا پرومس کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ جی یہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو کیس ہے اس کا فیصلہ ہو جائے، اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہوں گے۔ تو یہ اسی طرف، تو اگر ہم اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتے ہیں، ہم اگر ملک میں آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، تو پھر میرے خیال میں جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کی توجیحات نکالنے کے لیے یہ کہنا کہ جی یہ 4 اور 3 کا اور 3 اور 2 کا فیصلہ ہے، ملک کی سب سے اعلیٰ عدلیہ جس کے پاس یہ اختیار ہے، جس کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ آئین کی تشریح کرے، تو وہ اس نے ایک فیصلہ دیا ہے۔ وہ فیصلہ تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اب یہاں تک بات آئی کہ ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ ملک میں اس وقت جو ہے وہ ایک پرفیکٹ سٹارم کی سچویشن ہے، جہاں پہ ہمارے پاس ایک سیاسی بحران ہے، جہاں پہ ہمارے پاس ایک معاشی بحران ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آئینی بحران تھا۔ تو اب بھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے ایک آئینی بحران تو ہمیں بظاہر جو ہے وہ ایک اس کا حل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھ لیں، عمران خان صاحب نے فوراً جو ہے وہ اپنی جو ان کی جیل بھرو تحریک تھی، although کہ وہ ایک بڑا مذاق بن چکی تھی، لیکن انہوں نے وہ جیل بھرو تحریک ختم کر دی۔ تو ایک آئینی اور جو آپ کا ایک سیاسی بحران ہے، تو اس کا تو نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک حل کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے۔ لیکن اب اگر یہاں پہ کوئی بھی سیاسی جماعت، وہ خواہ پی ٹی آئی ہو، وہ پی ڈی ایم ہو، یا کوئی بھی دوسری جماعت ہو، وہ اگر ان فیصلوں کو نہیں مانتے یا اس میں مزید جو ہے وہ ایشوز کریٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ملک میں استحکام نہیں چاہتے۔ اگر وہ آئینی اور سیاسی جو ہے وہ مسائل حل ہو رہے ہیں، تو ایک آپ کے پاس جو ہے وہ معاشی مسئلہ رہ جاتا ہے۔ تو اگر وہ اس کی طرف نہیں جاتے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ملک میں سیاسی استحکام نہیں چاہتے، وہ ملک میں جو آئینی بحران پیدا ہوا ہے اس کا حل وہ نہیں چاہتے۔ اب یہاں پہ بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ کیا اس کے بعد جو ہے یہ 2 صوبوں میں الیکشن ہو پائیں گے؟ جی، جیسے خان صاحب نے کہا اور فیصل نے بات کی، یہاں پہ ایشوز یہ کریٹ ہوں گے کہ ایک تو آپ کے سامنے اگر یہ 2 صوبوں میں الیکشن ہوتا ہے، تو ایک تو یہ کہ اس کے اوپر جتنے اخراجات آئیں گے، جتنا بھی اس کے اوپر ریسورسز لگیں گے، میرے خیال میں اس سے 20-25%، 30% مزید ریسورسز ڈال کے وہ جنرل الیکشن جو ہے وہ کروایا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ اگر یہ 2 صوبوں میں الیکشن ہو جاتے ہیں، اور پھر جب جنرل الیکشن کی بات آتی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے، بیکاز اس ایشو کے اوپر آئین جو ہے وہ خاموش ہے، تو وہاں پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنیں گے، یا وہاں پہ وہی صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ الیکشن کروائیں گی، اور اگر وہ صوبائی حکومتیں وہاں پہ الیکشن کروائیں گی تو آبویسلی اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر، اس کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر جو ہے سوال اٹھیں گے۔ تو میرے خیال میں اس وقت جو ہے وہ ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ جنرل الیکشن کی طرف جایا جائے۔ ٹھیک ہے جی، الیاس صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ 90 ڈیز میں صوبائی انتخابات
ہوں گے یا اس راستے کی طرف جائیں گے کہ عام انتخابات ہوں؟ دیکھیں جی ابھی جو صورت